السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ تو سر، آج کے دن ہم یہ پوری دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سر، آج اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ایک جو مزاحمتی رویہ ہے یا مزاحمت ہے وہ ہمیں مسلح سطح پہ بھی نظر آتی ہے، سیاسی سطح پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ادب کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا جو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں ادب اور بالخصوص جو ہمارے فنون لطیفہ ہیں ان کا کوئی کردار ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نون راشد کا ایک مصرع ہے، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ اچھا، بعض جملے بڑے سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے باطن میں بڑے گہرے معنی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا میرے نزدیک اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ انسان بولنے والا حیوان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے سے یہ مراد ہے کہ وہ تمام کام جو حیوان اپنی وحشیانہ جبلت یا دیگر جبلتوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، انسان وہ کام زبان سے بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عرصے تک اس زمین پر جو مطلق العنان قسم کی بادشاہتیں رہیں، وہ بالکل وہی کام کرتی تھی جو حیوان کرتے تھے۔ یعنی کسی بھی جگہ آپ جھپٹ پڑیں، کسی بھی علاقے پہ آپ قبضہ کر لیں۔ اس کی وجہ سے ہم ابھی تک شیر اور شاہین اور ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے، ہم بادشاہتوں اور ملوکیت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو مطلق العنان حکمران ہوتے تھے، یہ وہی کام کرتے تھے جو جانور کرتے تھے۔ لیکن جو اہل قلم تھے ان کو یہ احساس تھا کہ جو کام یہ ہتھیاروں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تلواروں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، شمشیر سے یا بندوق سے کر لیتے ہیں، ہم وہ کام زبان سے کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اردو کے ایک شاعر ہیں جعفر زٹلی، ان کا ایک فارسی شعر ہے جو اس نے مغل حکمران فروخ سیر کے خلاف کہا کہ سکہ زد بر دانۂ موٹھو مٹر، تسمہ کش پادشاہ تسمہ کش فروخ سیر۔ تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کو پھانسی دے دی۔ تو کہنا یہ ہے کہ فروخ سیر کے پاس تو تلوار تھی، شمشیر تھی، لیکن جو بغاوت پہ اکسانے کے لیے ان 2 مصروں نے کام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو قلم کی طاقت ہوتی ہے، بیان کی طاقت ہوتی ہے، یہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کے سوال کے جواب میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات جب خود مطلق العنان حکمرانوں کو سمجھ میں آئی تو وہ بھی تلوار کے بجائے وہ بھی بیان کی طرف آ گئے، قلم کی طرف آ گئے، زبان کی طرف آ گئے، اور پھر انہوں نے مختلف بیانیے تشکیل دیے، نیریٹیوز تشکیل دیے، ڈسکورس بنائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو دنیا بھر میں ایک نو استعماریت ہے، وہ کسی اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہے، نیریٹیوز تشکیل دیے گئے ہیں۔ ہم بہت سارے جو اقوام ہیں وہ جو دیگر اقوام کی ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہیں، تو وہ انہوں نے ہم پر کوئی پولیٹیکلی یعنی کوئی حملہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے ہمیں زبان کی طاقت سے جو ہے کنٹرول کیا ہوا۔ تو جو کام اب حکمرانوں نے کیا ہے، تو یہ کام تو شاعر ادیب جو ہے وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، تو اس پر بھی ہمارے اہل قلم جو ہے وہ بہت آغاز سے اس بارے میں لکھتے رہے ہیں اور ایک مزاحمت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو اس وقت مسئلہ ہے یہ تو 2 ممالک کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جب یہاں یعنی ہندوستان اور پاکستان نہیں بنے تھے تو کشمیر تو تب بھی غلام تھا۔ تو اقبال نے اس کے خلاف، اس کی غلامی کے خلاف اپنے جذبات نظموں میں رقم کیے۔
ان کا ایک کردار ہے ملا زادہ زیغم لولابی. انہوں نے اس کردار کے ذریعے جو کشمیر کی غلامی ہے اس پر اپنا دکھ بھی رقم کیا ہے اور اپنا احتجاج بھی رقم کیا اور اپنا ایک لاہ عمل بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو قیام پاکستان کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا تو کم و بیش ہر پاکستانی شاعر نے اپنے جو جذبات و احساسات ہیں ان کو رقم کیا ہے. لیکن حرین اپنے جذبات کو رقم کرنا، نظم میں کوئی احساس رقم کرنا، یہ ایک اور چیز ہے. اس کو ایک یوں سمجھیے کہ پالیسی بنانا اور چیز ہے. میرا خیال ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں جتنا ہمیں ایک مربوط انداز سے لکھنا چاہیے تھا اور اپنے لکھے ہوئے کو عالمی سطح پر ظاہر کرنا چاہیے تھا، اتنا ہم نہیں کر سکے. اچھا، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل قلم نے اس پر لکھا، خود سرحد پار جو ہمارے ادیب ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت متحرک رہے ہیں. یعنی مثلاً آپ دیکھیے کہ اروندھتی رائے اس وقت بہت ہی ایک معتبر ناولسٹ ہیں. ان کا ایک ناول ہے دی منسٹری آف اٹ موسٹ ہیپینس، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے بے پناہ شادمانی کی مملکت. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ادب وہاں تخلیق ہوا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے ادب کا یہاں زیادہ سے زیادہ نہ صرف یہ ہے کہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس طرح کے ادب کو ہمیں خود شائع کرنا چاہیے تھا اور ہمیں عالمی سطح پر اس کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے وہاں کے باطن سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں ایک مربوط کاوشیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں نظموں اور غزلوں کے صورت میں، بلکہ کسی بھی سطح پہ ہمیں اپنا ایک بیانیہ تشکیل دینا چاہیے تھا. ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک نیریٹو اور ڈسکورس جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کا کوئی ایک مضبوط قسم کا جو ڈسکورس ہے، ایک بیانیہ ہے، وہ تشکیل دے کے تو عالمی سطح پر ہمیں اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے تھا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عسکری سطح پہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک لاہ عمل ہوتا ہے، لیکن جو زبان کی طاقت تھی یا جو قلم کی طاقت تھی اس کا شاید ہم نے پوری طرح ادراک نہیں کیا. تو آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی سرحد پار ایک ناول کا ذکر کیا. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس مسئلے پر بہت ساری جو ہے وہ فلمیں بنائیں، اپنا ایک میڈیا سیٹ بنایا اور پوری دنیا کو وہ چیزیں دکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام اگر ہم بھی کرتے تو ہم بھی اپنا جو بیانیہ ہے وہ ادھر یعنی عالمی سطح پر بہت مربوط اور مضبوط انداز سے ہم پہنچا سکتے تھے. دیکھیں حرین، یہ جو احتجاج ہوتا ہے، یہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے، یہ تو ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی جعفر زٹلی کی. آپ دیکھیے کہ احتجاج کے کتنے ایسے رنگ ہوتے ہیں. شاعری ہے، میڈیا ہے، فلم ہے، رقص ہے، سنگیت ہے. تو یہ سارے ٹولز جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے. شاید ہم نے اختیار تو کیے ہیں لیکن بہت محدود سطح پر. تو احتجاج کے کئی ایک رنگ ہوتے ہیں. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی ایک احتجاج کا رنگ ہے. آپ لوگوں کو کسی جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرتے ہیں، آپ ایک جلسہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک احتجاج کا رنگ ہے. لیکن دنیا اب شاید احتجاج کے کئی ایک اور رنگوں کی طرف جا چکی ہے. رنگوں سے یاد آیا کہ ایک رنگ جو ہے وہ مصوری بھی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے دنیا بھر کو ایسی مصوری دکھائیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہاں کس نوعیت کی صورتحال ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ گیت جو ہوتے ہیں، ہمیں صرف اردو کے جو گیت ہیں یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے تھا. بین الاقوامی زبانوں میں جو گیت ہوتے ہیں وہ ہمیں رقم کرنے چاہیے تھے. اچھا، اب دیکھیے گیت جو ہے یہ احتجاج کا اتنا بڑا رنگ ہوتا ہے. ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ کو ظالم بادشاہوں کے قصے سننے ہوں تو آپ تاریخ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو حریت پسندوں کے بارے میں جاننا ہو تو پھر آپ گیت سنیں. یعنی گیت جو ہوتا ہے یہ ان کا جو بنیادی اور مرکزی اور ہیروئک کریکٹر ہوتا ہے وہ ایک حریت پسند ہوتا ہے.
اسی طرح میں پچھلے دنوں ایک مضمون دیکھ رہا تھا ڈانس ایکٹیویزم، کہ رقص کے ذریعے جو ہے احتجاج کے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں۔ 2020 میں کچھ افریقی خواتین نے یہ ڈانس ایکٹیویزم کیا اور اس کے ذریعے جو نسلی امتیاز کے خلاف ایک آواز اٹھائی۔ اچھا، یہ صرف بات 2020 کی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو 2 افریقی رقاص خواتین تھیں، تو انہوں نے ایک جگہ شو کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ یعنی انتظام یہ کیا گیا کہ جو سفید فام ناظرین ہوں گے وہ الگ رقص دیکھیں گے، اور جو سیاہ فام ناظرین ہوں گے وہ الگ رقص دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی جمالیات ایک نہیں ہو سکتی، ان کی اخلاقیات کیسے ایک ہوں گی؟ تو کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے احتجاج کا رنگ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے جو زبان کی طاقت ہے اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زبان، ادب، فنون لطیفہ، ان کے ذریعے جو احتجاج کے رنگ ہیں ان کو ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان ذرائع کو اپنا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا بھر پر صرف یہ مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں غربت کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہے جس کی طرف ہم عالمی جو اقوام ہیں ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا تبھی کہ جب ہم زبان کی طاقت کو سمجھیں گے، ہوگا تبھی جب ہم فنون لطیفہ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اگر ہم شاعری کو محض چند رومانی غزلوں اور نظموں تک محدود رکھیں گے، فنون لطیفہ کے بارے میں ہم سماجی سطح پہ اور مذہبی سطح پہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں گے، تو پھر ہوگا یہی کہ ہم تلوار اٹھائیں گے، ہم اسلحہ اٹھائیں گے، اور لوگ ہمیں دہشت گرد کہیں گے، اور پھر ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ دب جائے گا بلکہ وہ کنورٹ ہو جائے گا کسی اور طرف۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ زبان کی اہمیت کو، ادب کی اہمیت کو، شعر کی اہمیت کو، فنون لطیفہ کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ بہت خوب سر، آپ نے اپنی گفتگو میں بالکل درست فرمایا کہ ہم زبان اور قلم کا ادراک ویسے نہیں کر پائے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور فنون لطیفہ کے تناظر میں آپ نے احتجاج کے کئی رنگ اپنی گفتگو میں شامل کیے۔ اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زاہد امروز کے حوالے سے۔ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ 2009 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا خودکشی کے موسم میں، اور دوسرا آپ کا شعری مجموعہ ہے کائناتی گرد میں اریاں شام۔ اس کے علاوہ آپ پابلو نرودا کی نظموں کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے، ادبی رسالہ نکات کے مدیر بھی رہے، اور آپ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ نیوکلیائی ہتھیار کے عدم پھیلاؤ اور امن کی بات آپ نے اپنے کلام میں، ان کے کلام میں نمایاں نظر آتی ہے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے زاہد امروز کے دوسرے مجموعہ کلام کائناتی گرد میں اریاں شام کا ذکر کیا، تو آج ایک نظم سے منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا پیرایہ اظہار ہے یہ نثری نظم ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے اچھوت خواب کی برہمن آنکھیں۔ ہر صبح آئینے میں اپنا چہرہ ٹٹولتے ہوئے ایک بیگانگی ماتھا چوم کر صبح بخیر کہتی ہے۔ ہمارے سسکیوں میں مردار جاگ اٹھتے ہیں، مگر امید غلیظ شکنوں میں پڑی اونگتی رہتی ہے۔ اپنے سرکاری دفتر کے سامنے روزانہ ہم چیونٹیوں کی طرح جمع ہوتے ہیں اور اپنی شناخت کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ ہمارے مقابل مجمع بنتے ہیں اور نہایت مہذب انداز میں ہم پر تھوکتے ہیں۔ جواباً ہم انہیں نمسکار کرتے ہیں کہ گولی داغنے سے پہلے ہی ہمارے انگوٹھے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہمیں جوہر کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے جہاں ہمارے بچے مینڈکوں سے کھیلتے ہیں اور اپنی توہین پر تالیاں بجاتے ہیں۔ ہماری داسیاں درد سے کراہتی ہیں، پھر بھی ہم برہمن بارش میں نہیں بھیگ سکتے۔
ایسے میں ہماری عورتیں دوپٹوں سے بچے ڈھانپتی ہیں اور اپنی عصمت گلی میں پھینک دیتی ہیں۔ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم شمشان گھاٹ سے ہڈیاں چن لیتے ہیں۔ اپنی شناخت کے لیے نعرے لگاتے ہوئے ہم کپڑے اتار کر مندر جاتے ہیں اور برہمن آتما سے بدکاری کرتے ہیں۔ رات اپنی آنکھوں میں سرما لگائے موت کا بھجن گانے لگتی ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں جیسے ادب میں ایک احتجاجی رنگ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس نظم میں مجھے احتجاج کا جو ایک رنگ ہے وہ بڑی گہرائی سے محسوس ہوا۔ ناظرین، اسی عمدہ کلام کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ہمارا جو موضوع تھا وہ بھی احتجاج سے متعلق تھا، اور نظم بھی ہم نے ایسی ہی منتخب کی۔ اتفاق سے آج ہم جس کتاب کا تعارف دے رہے ہیں وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، اردو کی ظریفانہ شاعری میں مزاحمتی عناصر۔ اچھا، ایک تو یہ جو مزاح ہے ظاہر آج کل بھی خاصا لکھا جا رہا ہے، تو اس کتاب سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ مزاح ہوتا ہے اس میں جو سماج کی آواز ہے وہ کتنے بھرپور انداز میں آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اردو کی ظریفانہ شاعری میں جو احتجاج کے رنگ ہیں، جو مزاحمت کے عناصر ہیں، وہ کس طرح آئے ہیں۔ تو اس کے مصنف ڈاکٹر طارق کلیم ہیں۔ آپ اردو زبان و ادب کے استاد ہیں۔ تو اگر ہم اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کی طرف جائیں تو پہلا باب اس میں انہوں نے مزاح اور مزاحمت کے نظری مباحث، اس میں ایک تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ مزاح جو ہوتا ہے وہ محض ہنسنے ہنسانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے باطن میں ایک گہرا احتجاج ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو مزاحمت کی گئی ہے اس میں جو ظریفانہ شاعری ہے، آپ بطور خاص دیکھیے کہ ہمارا اپنا جو نو آبادیاتی عہد ہے اس میں مزاح نے ایک پورے دبستان کی شکل اختیار کی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا شاعر، ہمارا قلم کار یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مزاح کے پیرائے میں جو باتیں میں کر سکتا ہوں وہ شاید سنجیدگی کے پیرائے میں ممکن نہیں ہیں۔ تو اس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا باب اردو میں ظریفانہ مزاحمتی شاعری کی روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مزاح جو ہے یہ صرف جدید عہد کی چیز نہیں ہے، ہمارے جو کلاسیکل شاعری ہے، یعنی مثلا جیسے آپ دیکھیے ولی کا شعر ہے کہ ادو کو بادہ گلفام دے کے کہتے ہیں ولی ولی ہے ولی نے پیا پیا نہ پیا۔ تو ایک مزاح کا رنگ ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک احتجاج ہے یا ایک بغاوت ہے یا ایک مزاحمت ہے وہ ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا باب انہوں نے بطور خاص جعفر زٹلی پہ لکھا ہے، اور چوتھا باب نو آبادیاتی عہد کے ہمارے بہت اہم لکھنے والے ہیں اکبر الہ آبادی، تو ان پر ہے۔ ظاہر ہے کہ اکبر جو تھے وہ مزاحیہ پیرائے میں ان کے جو قطعات ہیں، اور اس میں انہوں نے جو نوآبادیاتی حکمرانوں کے خلاف لکھا ہے اور ان کی لائی ہوئی جو تہذیب تھی اس کے خلاف لکھا ہے، تو یہ ایک پورا باب جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں باب حاجی لکلک کے بارے میں ہے۔ حاجی لکلک کا اصل نام بابو عطا محمد تھا، اور نوآبادیاتی عہد میں جتنے بھی اہم اخبارات تھے جن میں خصوصاً انقلاب ہے اور زمیندار ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو پاکستان میں اخبار نوائے وقت رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان کا کلام شائع ہوتا رہا ہے، اور بہت ہی زوردار انداز میں ان کے کلام میں ایک مزاحمت کا رنگ تھا۔ تو چھٹا باب جو ہے یہ سید محمد جعفری کے بارے میں ہے۔ ایک نام تو سید ضمیر جعفری ہے، ایک نام سید محمد جعفری ہے۔ سید محمد جعفری نے جو تحریک پاکستان تھی اور آزادی کی جو آواز تھی اس میں اپنی آواز شامل کی، اور ان کی بہت ساری نظمیں جو ہے یہ سیاست کے تناظر میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اگر ہمیں مزاح کے حقیقی رنگ کو سمجھنا ہے
کہ مزاح کے اندر کس طرح مزاحمت ہے. ایک تو آپ دیکھیے کہ جب میں نے مزاح اور مزاحمت کہا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ علم الاشتقاق کی روح سے کہیں ایک ہی کیٹیگری کے الفاظ ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مزاح کے اندر کس طرح مزاحمت آئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے ڈاکٹر طارق کلیم کی. عنوان ہے اردو کی ظریفانہ شاعری میں مزاحمتی عناصر. بہت خوب سر، مزاح نگاری کے حوالے سے نہایت اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.